میں اگلا سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ ہمارے جو وزیر اعظم صاحب ہیں پاکستان کے، عمران خان صاحب، انہوں نے بیان دیا ہے کہ ایغور مسلمانوں کے حوالے سے ان کو علم نہیں ہے، تو آپ اس کے بیان کو، ان کے بیان کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، اور پاکستان کی نئی قیادت سے ایغور مسلمانوں کی کیا توقعات وابستہ ہیں؟ یعنی ایغور مسلمانوں کے پاکستان کے ساتھ تعلقات بہت پرانا تاریخی تعلقات ہیں، وہ بہت رشتے ہیں، آپس میں رشتہ داری ہیں، شادی کیا، کبھی یہاں سے کبھی وہاں سے، کبھی پاکستان جب بنی نہیں تھے اس وقت برصغیر کے مسلمان ہمارے وہاں پہ ہجرت کیا تھا، اور ہمارے لوگوں نے یہاں برصغیر میں ہجرت کیا، بہت یعنی ہمارا رشتہ بہت قریب ہے۔ اس وجہ سے ہم لوگ پاکستان سے بہت سارے امید رکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یعنی جو دوسرا ممالک، قازقستان کو پچھلی دفعہ میں نے مثال دیا، آج ان کو قازقستان روانہ کرنا شروع کر دیا، 2000 باشندوں کو ان لوگوں نے کیمپ سے بچایا، اب قازقستان روانہ کر رہے ہیں۔ چین کے ساتھ اتنے اچھی تعلقات ہونے کے باوجود ان لوگوں نے نوٹس دیا، وہ لوگوں کو چرایا۔ آج یعنی خبروں میں آیا ہے کہ لوگوں کو قازقستان روانہ کرنا شروع کر دیا ہے 2000۔ اس وقت پاکستان کی بھی 500 سے زیادہ بہو بیٹی جو پاکستان میں شادی کیا ہوا تھا وہ چین کا کیمپوں میں بند ہے۔ کس کیمپ میں بند ہیں وہ بھی پاکستانی عہدیداروں کو پتہ نہیں کہ کہاں بند ہیں۔ یہ پاکستان کے لیے ایک شرم کی بات ہے، وہاں اس کی عزت، اس کی بیٹیاں، اس کی وہاں بند پڑا ہوا ہے۔ اس کا پیچھے لگا قازقستان کی طرح کم از کم سارا پاکستان، سارے ایغوروں کو نہیں تو کم از کم اپنی بہوؤں کو، اپنی بیٹیوں کو بچائے، بچوں کو بچائے۔ یہ بھی ہم ایغور مسلمانوں کو بڑی امید دیں گے، ہمیں بہت بڑا دلاسا ہوگا اس پر، کم سے کم یہ پاکستان کی عزت کو بھی اونچا کرنے والی بات ہے۔ جب قازقستان 2000 باشندوں کو چھڑا سکتے ہیں وہاں سے، پاکستان کیوں نہیں چھڑائے؟ پاکستان اتنا ضعیف ملک نہیں ہے۔ اس وقت چین کے اندرونی اکنامک حالات ٹھیک نہیں ہے۔ تاریخ میں سب سے اس وقت کے یعنی اکنامی ترقیات 6 پوائنٹ تک آ چکا ہے، اس کا 9، 10، 11 میں جا رہا تھا، اس سال 6 تک آ گیا ہے۔ اس کی اکنامی ترقیات جو ہے پیچھے چلا ہوا ہے۔ بہت سارے بیرونی ممالک وہاں سے اپنا سرمایہ اٹھا رہے ہیں۔ جاپان کا سب شرکتیں جو کمپنیاں ہیں وہ جاپان واپس جا رہے ہیں، وہاں سے اپنا سرمایہ اٹھا رہے ہیں۔ چین کا بھی اس وقت اندرونی پرابلم بہت ہے۔ یعنی ڈپلومیٹک لحاظ سے کوئی بھی ملک کسی بھی ملک کا ابدی دوست نہیں ہو سکتا، ابدی دشمن بھی نہیں ہو سکتا۔ ہر ملک ایک دوسرے کے ساتھ اپنی مفاد کے طور پر رشتہ قائم کرتے ہیں۔ ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ اس وقت سی پیک، ون بیلٹ ون روڈ کے لحاظ سے جو پاکستان اس کا سب سے اہم جگہ ہے، اور یہاں اس نے سرمایہ کاری کیا ہوا ہے۔ یہاں اگر کوئی خرابی پیش آئے تو چین تاریخ سے مٹ جائیں گے، یا اگر اس کا یہ پروجیکٹ خراب ہو جائے تو چین نہیں ہوگا دنیا میں۔ اس کا موجودگی اسی پر محیط ہے، اسی روڈ پر، اسی سی پیک پر، اسی ون بیلٹ ون روڈ پر۔ جبکہ اس کا اتنا بڑا کمزوری پاکستان کے ہاتھ میں ہے، تو پاکستان اس کو اپنی مفاد کو اور آگے بڑھانے کے لیے کیوں نہ استعمال کرے؟ اور تمام ٹھیک ہے اپنی مفاد پر استعمال نہ کرے تو کم از کم امت کا تصور جو پاکستان کو بنایا، جن بانیوں نے، علامہ اقبال صاحب نے، محمد جناح نے جو تصور امت پیش کیا تھا، اس لحاظ سے سوچنا چاہیں کہ وہ بھی امت کا ایک حصہ ہے، اور اس حصے پر ہمارا بھی کوئی وظیفہ بنتا ہے۔ اس حساب سے وہ سلیقے کے ساتھ، ڈپلومیٹک طریقے کے ساتھ چین کے ساتھ بات کر سکتا ہے، بھائی صاحب جو آپ لوگ یہ کر رہے ہیں یہ غلط ہے، اس طرح آپ لوگ وہاں پر اور بھی زیادہ خرابی نکلائیں گے، اس کا جو عاقبت آنے والا ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگا، نہ آپ کے لیے ٹھیک ہوگا نہ ہمارے لیے، کیونکہ ہمارے بارڈر، ہمارے سب کچھ یہاں سے ملتے جلتے ہیں، ہمارا کلچر، رشتہ داری سب ان لوگوں سے ملا ہوا ہے، ہم اسلامی برادر ہیں، تو ان کو کیا ہوا ظلم ہم پر کیا ہوا ظلم ہے۔ اس لیے ان کو بھی جو چینی باشندوں کو جو حق آپ لوگ دیتے ہیں اسی طرح آپ حق دیں، وہ بھی اپنی مذہبی آزادی، اپنی کلچرل آزادی جئیں، اس میں آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اس طرح اس کو قائل کر سکتے ہیں۔ پاکستان اس بات پر دنیا میں واحد ملک ہے کہ پاکستان چین کو
یعنی سیدھا کر سکتا ہے، چین کو اپنے بات بنا سکتا ہے.